تو دوستو اکثر آپ کے بائک کی چین گراری میں بڑی عجیب سی ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کسی بھی لمبے روٹ پہ ہوں. تو وہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے اور آپ کو یہ کتنا زیادہ پریشان کر سکتے ہیں راستے میں؟ اس آواز کو کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس چیز کے بارے میں بتائیں گے. اسامہ صاحب سے معلومات لیں گے کہ یار اس چیز کو آپ ہمیشہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کس طرح یہ چیز آپ ختم کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ایک خراب اور آواز کرنے والی چین گراری کو بالکل ایک پرفیکٹ اور صحیح چین گراری میں کس طرح تبدیل کیا جائے یہ آپ کو دکھاتے ہیں. دوستو آپ نے ایک بہت ہی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائک سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل. بائک سے ریلیٹڈ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا تو دوستو آج ہمارے پاس ایک 7cc زمکو بائک آیا ہے جس کے اندر جو چین ہے بہت زیادہ آواز کر رہا ہے اور اس کی چین گراری کو ہم چیک کریں گے. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب وہ ٹائر کو گھماتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی کسٹمر ہمارا وہ جب بائک کو چلاتے ہیں تو اس میں سے عجیب سی آواز آتی ہے جو کہ آپ ابھی بھی سن رہے ہیں اور مزید ابھی آپ سنیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹینشن والی آواز ہے. تو اس کو کس طرح ختم کریں گے کہ یار یہ چیز یہ ایک ریگولر فالٹ ہے اور اکثر بائکس میں یہ چیز آ جاتی ہے. اسامہ صاحب سے معلومات لیتے ہیں یار کہ یہ کس طرح استاذی ختم ہوگا اور یہ چیز کتنا کچھ انسان کو پریشان کر دیتی ہے. اس فالٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کا چین کور اتاریں. اچھا تو آپ چیک کریں آواز کس چیز کی. آپ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو زیادہ ایزی ہوگا. تو ابھی اس کی آپ چیک کر لیں ڈرم ربڑ کے اندر گراری کی جو بولٹ ساؤنڈ کے اندر کتنی زیادہ پلے آ چکی ہے. اچھا یہ اس کا قابلہ جو جس کو 14 کا بولٹ بولتے ہیں بالکل فری پڑا ہوا ہے. ٹھیک. مثلا قابلے اس کی کھل گئے ہیں, ڈرم ربڑوں کی پلے بھی زیادہ ہے اور قابلے بھی کھل گئے ہیں. وہ ساری چیزیں پھر گھوم کے ایک ساؤنڈ ایک آواز تیار کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی ہم نے اس کی چیک کیا, ہمیں فالٹ کلیئر ہو گیا. اس کے لیے ہم نے اس کا ٹائر اتارنا ہے. اچھا اچھا. تو یہ آپ جو آواز کہہ رہے ہیں یہ آئی کس وجہ سے؟ مقصد کہ یہ بائک بھی تقریباً نیا ہی لگ رہا ہے, اس میں یہ چیز آنی نہیں چاہیے. تو اتنی جلدی اس میں آواز کیوں آ گئی ہے اور اس میں کس چیز کی غلطی ہے اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے؟ ابھی اس کے لیے جو اس کا پچھلا ٹائر ہے وہ کھولنا ہے, وہ باہر نکالنا ہے. تو ابھی اس کے ساتھ آپ کے سامنے ہم اس کا ٹائر باہر نکال رہے ہیں. اچھا. اس کے ٹائر آپ باہر نکالیں گے تو آپ ٹائر میں کیا چیز سب سے پہلے چیک کریں گے؟ یہ آپ دیکھ لیں اس کی جو ڈرم ربڑیں ہیں ان کے جو سائڈ والے سے ہیں وہ بالکل مارے گئے ہیں. اس ان کے اندر بہت زیادہ پلے آ گئی ہے. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کا اوپر والا چین کور کھولنا ہے. اس کی جو چین گراری کے بولٹ لوز ہیں, چین گراری ہم نے کھول کے باہر نکال کے ایک سلیب لگی ہوئی ہے, سلیب کھولیں گے آپ, چین گراری باہر نکال لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کیا کیا چیز سب سے پہلے چیک کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویور جو بھی اگر کوئی بھی بندہ یہ خود کرنا چاہے تو کس کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کو چیک کیا, سب سے پہلے چین کور اتارے. ابھی یہ بھی اس وقت بھی آپ دیکھیں چین گراری میں کتنی پلے ہے. ویل سلیب اس کی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں مقصد یہ دو چیزیں مین چیک کرنے والی ہیں. ہاں, چین کور اتارنا ہے. اس کے بعد آپ نے چین گراری کے بولٹ چیک کرنے ہیں, پلے ختم ہو جائے, پلے مثلا ختم کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بیرنگ وغیرہ بھی چیک کرنے پڑیں گے, گراری کے بولٹ چیک کریں گے یار وہ سلپ تو نہیں ہے, کیونکہ اکثر وہ جس طرح آپ نے ٹائر گھمایا تھا تو وہ بولٹ باہر آ رہا تھا. تو یہ بولٹ بھی چیک کریں گے. تو یہ چیز لوز کیوں ہو جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ابھی اس کے اندر شافٹ تو نہیں لگی ہوئی, چین لگا ہوا ہے. چین کو پورا مثلا بائک کا سارا وزن ان 4 قابلوں کے اوپر ہوتا ہے. جب یہ آپ کلچ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد تقریباً ان کا کام بہت زیادہ ہے. چین گراری کے جو قابلے ہیں وہ 70 کے اندر بہت زیادہ ان کا کام ہے. ٹھیک. تو وہ بار بار جھٹکا لگنے سے, جھٹکا لاگ کے وہ جو قابلے ہوتے ہیں ان کی چوڑیاں جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے, سلپ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے قابلے آپ نے چینج کر دینے ہیں. مثلا قابلے دوبارہ ٹائٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے بالکل ان کی گرپ جو ہے مضبوط نہیں رہے گی پھر. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اکثر یہ بائک کا جو کام کرتے رہتے ہیں تو اپنے ویورز کو بتاتے ہوں گے یار کہ یہ چیز کتنے ٹائم کے بعد دوبارہ اس کی مینٹیننس وغیرہ کروانی چاہیے؟ مہینے بعد جس طرح ٹیوننگ یا 800-1000 کلومیٹر کے بعد ٹیوننگ کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو مین چیزیں ہیں یہ ہر مہینے آپ کیا کہتے ہیں چیک کرنی چاہیے یا کچھ ٹائم چل جاتی ہیں؟ اس کا کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ جب بھی آپ ٹیوننگ کروائیں اس کے اندر آپ اس کا چین کور کھلا کے نا بس آپ اپنی آنکھوں سے خود چیک کر لیں. یا کسی جو بھی بندہ آپ کا کام کر رہا ہے اس کو آپ بول دیں یار چین گراری کے جو قابلے ہیں وہ بھی چیک کر لیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور بہت مثلا کہ حادثہ ایک بڑا حادثہ کرنے کی جو ہے نا, یہ مثلا حادثہ ہو سکتا ہے اگر یہ چیز مثلا بولٹ وغیرہ لوز ہوں یا یہ کام نہ کروایا جائے تو اس سے ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اب مثال کے طور پہ چلتے چلتے آپ کا بولٹ نکل گیا, چمٹے کے اندر بولٹ آ جائے تو آپ کا پچھلا ٹائر جام ہو جائے گا, تو اس سے آپ گر سکتے ہیں, حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بالکل. 2 ویلر گاڑی ہے, ویسے بھی یہ آپ کو کافی سہولت دیتی ہے اور اس کا خیال کرنا بھی آپ کا کام ہے.
تو استاد جی آپ یہ جو محنت کر رہے ہیں اور آپ نے یہ جتنا بھی ابھی کام کرنا ہے اس کی آپ مزدوری کتنی لیتے ہیں ریگولر؟ مثلا کتنی مزدوری ہونی چاہیے مناسب جو ہو؟ اس کا 100 روپے ہوتا ہے پچھلے ویل کا. اچھا اس کی چنگراری صرف مثلا اگر مکمل چنگراری آپ چینج کرتے ہیں تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے, اس کا 200 روپے ایک لیتے ہیں. تو ابھی اس کا جو ہے صرف پچھلے ویل کا فالٹ ہے, اس لیے ہم اس کا صرف 100 روپے مزدوری لیتے ہیں. اس میں ابھی مثلا کتنا کام آپ نے کرنا ہے اور کس کس کام کی 100 روپے مزدوری ہے؟ پورے ویل میں مثلا چین گراری سے لے کے بیرنگ ڈرم ربڑ لیدر ہر چیز آپ چینج کر دیں گے اگر کوئی بندہ پچھلے ویل کا مکمل کام جو ہے وہ 100 روپے میں ہوتا ہے. ابھی چین گراری کا جو اس کا مثلا چین گراری ہوگی, پچھلا ویل ہو گیا, ڈرم ربڑ لیدر ہو گئے, ویل سلیو ابھی اس کی ہم نے نہیں ڈال دی ہے. اچھا تو یہ سلیو سیدھی اور الٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ابھی الٹی طرف سے میں نے ڈالی ہے, اس کو آپ لگائیں گے تو فٹنگ بنے گی نہیں. اچھا تو یہ جو ہے ہب والی طرف سے آپ ڈالیں, اوپر چین گراری کی طرف سلیو کی چوڑیاں آپ کر دیں. ٹھیک ہو گیا, تاکہ یہ جو سلیو ہے یہ ہماری جو چمٹا ہوتا ہے اس سے باہر نکل آئے ادھر سے ہم نے اس کے سلیو کا جو بڑا نٹ لگا ہوتا ہے ادھر سے لگا دینا ہے. جی بالکل, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح سلیو لگے گی. تو حالانکہ جو پراپر میکینکس ہیں ان کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے, پر نئے بندے کے لیے جن کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ بھول نہ جائیں. اس لیے تو ابھی اس کا تو چین بھی کافی استاد جی لوز ہے, تو یہ کلیئر ہو جائے گا ادھر ہی, یہ اس کا کچھ چین کا بھی آپ حل کریں گے؟ ابھی تو اس کا ہم سب سے پہلے تو اس کی جو ڈرم ربڑیں ہیں وہ ہم نے چینج کی ہیں, وہ نئی ڈالی ہیں. صحیح. مثلا جو پرانی ربڑیں ہیں وہ ابھی ہم نے نکال دیا, ابھی اس کے اندر نئی ڈرم ربڑیں ہم نے فٹ کر دی ہیں. ٹھیک. تو ڈرم ربڑیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے فٹ کی ہیں, اس میں 2 قسم کی ڈرم ربڑیں آ رہی ہیں, تو آپ کون سی جو ہے وہ ڈالنا پسند کرتے ہیں کسی بھی بائک میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ڈرم ربڑ زیادہ چلنے والی ہے اور زیادہ اچھی ہے؟ چلنے کے حساب سے اگر ڈالیں آپ تو ٹائر والی جو ربڑیں ہیں وہ زیادہ چل جاتی ہے, لیکن جو سیفٹی کے حساب سے اور اچھی ربڑیں ہیں وہ دوسری ربڑ والی جو ربڑ ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو ہم نے ابھی اس کی ڈرم ربڑیں لگا کے ویل فٹ کر دینا ہے. اس کی جو اس طرف بریک کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ ایک گٹکا ہوتا ہے جسے گوٹ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک, وہ ڈالی ہے. اس کے بعد چڑی لگائی ہے, اس کے بعد ایکسل ہم نے اس کا واپس فٹ کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹائر جب آپ فٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے ہمیں کہ یار ویل الائنمنٹ وغیرہ بھی صحیح ہو, اور ٹائر فٹ کرنے میں کوئی مسئلہ پریشانی جب آپ مثلا کہ کوئی نیا بندہ یہ چیز کرے تو کیا اس کو ٹینشن ہو سکتی ہے, وہ اگر آپ بتانا چاہیں کچھ؟ یہ کوئی نہیں, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ویل ابھی ٹائر آپ کے ہاتھ میں ہے تو لازمی بات ہے جو بھی بندہ کھولے گا اس کو کلیئر سامنے نظر آ رہا ہے. تو ڈرم ربڑ والی جو سائڈ ہے اس کو آپ نے چین گراری کی طرف کر کے, تو ڈرم ربڑ جو گراری کی جو ہب ہے اس کے اوپر جو گھٹکے ہیں اور ڈرم ربڑ کے جو سراغ بنے ہوئے ہیں ان کو برابر کر کے آپ فٹ کریں. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس کے اندر اتنا ٹیکنیک والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اس کی جو چین لوز ہے ابھی آپ اس کا کیا حل کرنے والے ہیں؟ اس کی چین کی ہم کڑی نکالیں گے, چین تھوڑا سا چھوٹا کریں گے. یہ ہم پچکاس کی مدد سے کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے اوزار جو ہے وہ نہیں ہوتے. مثلا پراپر ٹول, آپ گھر میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پراپر ٹول نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے, تو پچکاس کی مدد سے بھی آپ کہیں پہ بھی ہوں تو آپ اس کی چین چھوٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اکثر تو لوگ چین کو باہر نکال کے تو پھر وہ کیل کی مدد سے بھی نکالتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ طریقہ آسان ہے اس کے؟ یہ ہر بندہ ایک اپنے طریقے سے نکالتا ہے, مثلا جس کا جہاں پہ جس طریقے سے ہاتھ چلا ہوا ہے ویسے بھی ہم نے نکالی ہے, لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ تھوڑا آسان ہے. آپ پریکٹیکل کر کے خود بھی چیک کر لیں, اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ مثلا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس طرح چین نیچے نکالیں, نیچے رکھیں, پھر بولٹ لائیں, پھر ہتھوڑی لائیں, پھر اسٹیل کی بیک لائیں, تو وہ کام بہت لمبا ہو جاتا ہے. اچھا. تو استاد جی ابھی تو ٹھیک ہے آپ نے یہ چین گراری جو ہے یہ بالکل سیٹ کر دی ہے, چین بھی تقریباً اس کا سائز کم ہو گیا, پہلے بہت لمبا تھا, اور یہ آواز تو نہیں کرنے لگ جائے گا یہ چین؟ نہیں, یہ آواز نہیں کرے گا کیونکہ ہم اس کی لائنمنٹ جو ہے بالکل برابر کریں گے. اچھا. سینٹر میں اگر اس کی جو لائنمنٹ ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے تو کیوں چین الائنمنٹ آواز میں نے کرے گا؟ آپ سے ابھی پوچھا تھا کہ یار الائنمنٹ اس کی کس طرح کی جاتی ہے, تو یہ آپ ذرا بتا دیں, کیونکہ اکثر یہ الائنمنٹ والا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اس سے بھی چین گراری جو ہے وہ کم ٹائم چلتی ہے, اور الائنمنٹ خراب ہو تو بائک ایک سائڈ بھی جاتی ہے, ٹائر بھی اس طرح گھستا ہے. یہ الائنمنٹ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, تو یہ آپ بتا دیں. اور یہ ابھی چین گراری میں واقعی پلے نہیں رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہے. ابھی جو اس کا فالٹ تھا وہ بالکل کلیئر ہو گیا, ختم ہو گیا, پلیش لے اس کی بالکل ختم ہو گئی ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد اس کی الائنمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اس کا چمٹا لگا ہوا ہے, اچھا, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ سلیپ ٹائٹ کرتے ہیں, جی, اس جگہ کے اوپر آپ کسی بھی بائک کو آپ دیکھ لیں, اس جگہ کے اوپر اس کے نشان لگے ہوئے ہوں گے. چین کی چڑی کے اوپر بھی نشان لگے ہوئے ہوں گے. دونوں طرف سے چڑی آپ نے دیکھنی ہے, اور جو چمٹے کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہیں ان نقطوں کے ساتھ آپ نے برابر کرنا ہے, اور چین چڑی کے اوپر جو نقطہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے برابر کرنا ہے. تو آپ کی جو
ویل کی لائنمنٹ ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی, کیا genuine ہو مطلب جائے گی. کس طرح مطلب نقطے برابر کرنی ہے, کیا چیز مقصد کہ جو چنچڑی پہ ہے وہ جو لائنیں بنی ہیں چنچڑی پہ جو نشان ہے ایک سائڈ کا لائنیں برابر دوسری سائڈ کے برابر, اس طرح آپ جو کہہ رہے ہیں؟ چمٹے کے اوپر لائنیں بنی ہوئی ہے جو, اور ایک چین چڑی کے اوپر ایک ہی بنی ہوئی ہے, دونوں طرف سے ایسے ہی ہے. تو آپ نے وہ بالکل مثلا ایک طرف سے آپ چمٹے کے دوسرے نمبر پہ کر رہے ہیں, پچھلی دوسری سائڈ سے بھی ویسے ہی آپ نے دونوں دو نمبر پہ کر دینا ہے, تو آپ کی جو لائنمنٹ ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گی. تو اس سے اگر ویل ہمارا مثلا آگے پیچھے بھی ہوگا تو مسئلہ تو نہیں ہوگا, یا یہی طریقہ ہے بیسک؟ آگے پیچھے ہونے کا پھر سوال ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ آپ جو اس کی مثال کے طور پہ ایک ٹیمنگ کہہ لیں, جیسے جو پسٹن کی ہم ٹیمنگ کرتے ہیں یا ٹیمنگ چین وغیرہ کی, اس طرح کی یہ ٹیمنگ ایک ہو جائے گی, بالکل سینٹر ہو جائے گا. اگر آپ کا چمٹا ٹیڑھا ہے تو پھر آپ کی لائن ویٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا استاد جی, بڑی اچھی آپ نے یہ چیز ہمیں بڑی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور بہت زبردست سمجھ بھی آ گئی, اور آپ نے مسئلہ بالکل کلیئر کر کے دکھایا. تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.